ایک بہت ہی بہترین روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم نے سنا تھا، اور یہ طویل روایت ہے، میں اپنے الفاظ میں اس کو آپ کو عرض کرتا ہوں آخر میں، کہ پہلے زمانے میں 3 دوست تھے جو کسی کام سے گھر سے نکلے. جب جنگل میں پہنچے تو بارش شروع ہو گئی، تو وہ ایک غار میں چلے گئے، اور یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے. ایک غار میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک چٹان اوپر سے گری اور غار کا دروازہ بالکل بند ہو گیا. اب وہ سوچنے لگے اب ہم کیسے باہر نکلے، راستہ بالکل نہیں مل رہا تھا. تو ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ چلو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے کسی نیک عمل کے وسیلے سے دعا مانگے، وہ نیک عمل جو بڑا اخلاص کے ساتھ کیا ہو. تو یہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ انہ لا ینجیکم من هذه الصخرۃ الا ان تدعوا اللہ تعالی بصالح اعمالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یعنی اس چٹان سے تم نجات نہیں پا سکتے ہو مگر اس طرح کہ تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو اپنے نیک اعمال کے وسیلے کے ساتھ. لفظ دیکھیں بصالح اعمالکم، با یہاں وسیلے کے لیے آئی ہے، تمہارے اپنے اعمال صالح کے وسیلے سے دعا کرو تو اللہ تعالیٰ اس چٹان کو ہٹا دے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ بڑے خوش عقیدہ تھے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلے کے قائل تھے کہ وسیلہ پیش کیا جائے تو اللہ تعالیٰ مصیبت اور پریشانی کو دور کر دیتا ہے. اب ان میں سے پہلا ایک شخص شروع ہوا، اس نے کہا کہ یا رب کریم تو جانتا ہے کہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے اور میں جب جنگل سے لکڑیاں وغیرہ کاٹ کے واپس آتا تو دودھ لے کر آتا تھا، سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا، پھر اپنے بیوی بچوں اور خدام کو پلاتا تھا. ایک دفعہ جب میں بہت دور جنگل میں نکل گیا، رات دیر سے واپس آیا تو ماں باپ سو چکے تھے. میں دودھ کا پیالہ لے کر ان کے پاس پوری رات موجود رہا کہ ہو سکتا ہے اب یہ جاگے اور میں ان کو دودھ پلاؤں. میرے بچے ساری رات میرے قدموں میں بلکتے رہے بھوک کی وجہ سے، لیکن میں نے ان کو نہیں دیا تاکہ اپنے ماں باپ کو پہلے پلاؤں. اے اللہ اگر میرا یہ، اور پھر جب وہ صبح جاگے تو میں نے ان کو پلایا، اگر میرا یہ عمل تیری رضا کی خاطر تھا تو اس چٹان کو ہٹا دے. سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ چٹان تھوڑی سی سرک گئی لیکن ابھی بھی راستہ نہ بنا. تو دوسرے شخص نے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، رب کریم تو جانتا ہے کہ میری ایک رشتہ دار عورت تھی جس کی طرف میرا دل مائل تھا اور میں برائی کا ارادہ کرتا تھا. تو ایک مرتبہ میں نے اس کے سامنے برائی کا ارادہ کیا تو اس عورت نے منع کر دیا، وہ خوف خدا رکھنے والی تھی. پھر کچھ عرصے بعد قحط سالی پڑی تو وہ میرے پاس مدد طلب کرنے کے لیے آئی، تو میں نے 100 دینار اس شرط پر دینے پر رضا کا اظہار کیا کہ تو اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے. وہ مان گئی. جب ہم تنہائی میں پہنچے تو اس نے کہا کہ تو اللہ کا خوف کر، تو میری تنگ دستی کی وجہ سے اس طرح کا معاملہ کر رہا ہے. تو یہ کہتا ہے کہ اللہ تیری رضا کی خاطر میں خوف پہ مبتلا ہوا اور میں نے اس کو پیسے دے کر جانے دیا اور گناہ نہ کیا. اگر یہ گناہ چھوڑنا تیری رضا کی خاطر ہے تو اس چٹان کو ہٹا دے. کہتے ہیں کہ چٹان اور سرک گئی لیکن ابھی بھی راستہ پورا نہ بنا. پھر تیسرے نے عرض کی، یا رب کریم تو جانتا ہے کہ میرے پاس ایک شخص آیا تھا مزدوری کرنے کے لیے. جب وہ کام وغیرہ کر کے مزدوری کا وقت آیا تو وہ چلا گیا تھا، مزدوری لینے دوبارہ واپس نہ آیا. میں نے اسی کے جو پیسے تھے جو مزدوری کے مجھے دینے تھے میں نے اس سے مختلف کام کیے اور جانور وغیرہ لیے، وہ بڑھتے رہے اور حتیٰ کہ بہت سارے جانور وغیرہ بن گئے. پھر کچھ عرصے بعد وہ میرے پاس آیا اور کہا کہ میری مزدوری مجھے لوٹا دیجئے. تو میں نے کہا سب کا سب لے جاؤ، تمہارا ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. تو میں نے کہا نہیں، یہ آپ ہی کے پیسے سے میں نے سب بنایا ہے تو یہ آپ ہی کا، آپ لے جائیں. تو وہ سب کا سب لے گیا. اے اللہ اگر اس امانت کا ادا کرنا تیری رضا کی خاطر تھا تو اس چٹان کو ہٹا دے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فن فرجت الصخرۃ فخرجوا یمشون، تو وہ چٹان اپنی جگہ سے ہٹ گئی اور وہ دونوں چلتے ہوئے، وہ سب کے سب چلتے ہوئے باہر نکل گئے. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. آپ اندازہ فرمائیں کہ اخلاص کے ساتھ کیے گئے نیک اعمال کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنی زبردست اہمیت ہے کہ اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اپنی پریشانی، اپنی مصیبت کو دور کرنے کا سوال کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی کرم نوازی فرماتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے، ہمارے بھائی بہن کہتے ہیں جو کہ وظیفہ بتائیے جس سے ہماری پریشانی دور ہو جائے، تنگ دستی دور ہو جائے. حدیثیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ جو بھی نیک عمل کرو اخلاص کے ساتھ کرو، تاکہ اگر کبھی کوئی پریشانی وغیرہ آئے تو تم انہی نیک اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں بطور وسیلہ پیش کر دو، اللہ تعالیٰ